تزکیہ اور موت کی یاد۔ تزکیے کے عمل کے لیے موت کی یاد بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ موت کی یاد تزکیے کو فی الفور کرنے کے ایک کام کی حیثیت دے دیتی ہے۔ موت کی یاد آدمی کے اندر اس پہلو سے ایک سینس آف ارجنسی پیدا کرتی ہے۔ موت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ تزکیے کے عمل میں تاخیر کا تم تحمل نہیں کر سکتے۔ تزکیے کا کام آج کر ڈالو، کیونکہ کل کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ تمہارے لیے موت کا دن ہوگا یا زندگی کا دن۔ موت کا تصور آدمی کو یاد دلاتا ہے کہ تم پر کسی بھی لمحہ وہ وقت آنے والا ہے جب کہ تم مر جاؤ گے۔ اس کے بعد تم کو اس سنگین صورتحال کا سامنا پیش آنے والا ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ نمبر 83 آیت 6۔ یعنی مالک کائنات کے سامنے انسان کا کھڑا کیا جانا۔ یہ وہ دن ہوگا جب کہ فرشتے انسان کو لے جا کر خدا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ خدا جو ہر کھلے اور چھپے کو جانتا ہے، وہ انسان سے اس کے قول و عمل کا حساب لے گا۔ ایک حدیث کے مطابق انسان کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالات کا جواب نہ دے دے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اس نازک ترین لمحے کو یاد کرے۔ وہ اس آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا رہے جو بہرحال اس پر آئے گا۔ اس دن اس کے ابدی مستقبل یعنی ایٹرنل فیوچر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ سوچ بلا شبہ ایک ایسی سوچ ہے جو آدمی کے اندر زلزلہ پیدا کر دے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اس طرح موت کے بارے میں سوچے، وہ اپنے تزکیے کے بارے میں بے حد فکر مند ہو جائے گا۔ وہ آخری حد تک یہ کوشش کرے گا کہ وہ ہر پہلو سے اپنا تزکیہ کر ڈالے، اس سے پہلے کہ اس پر موت آئے اور اس کے لیے اپنی اصلاح کا وقت باقی نہ رہے۔ کتاب تزکیہ نفس، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 58۔